اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے؟ یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ آنسو بھی ہے آنکھوں میں، دعائیں بھی ہیں لب پر، بگڑے ہوئے حالات سنور کیوں نہیں جاتے؟ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ حبیب جالب صاحب نے ماضی کے اندر شاید یہ پاکستان کی مستقل رہنے والی صورتحال کے اوپر یہ شعر کہے ہوں گے۔ جس ملک کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کے پیش نظر پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے شامیانے لگا کر پیٹرول کی ترسیل کو بند کر دیا جائے، جس ملک کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کے پیش نظر لوگ اٹھیں اور قطار در قطار پیٹرول کے باہر اپنی قطاریں لگا لیں، جس ملک کے اندر آٹے کی قیمت میں مہنگائی کے پیش نظر لوگ قطاروں کے اندر کھڑے ہوں، اپنے شناختی کارڈ ہاتھوں میں پکڑے ہوں اور آٹے کے حصول کے لیے کوشاں ہوں، جس ملک کے اندر ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر ادویات کے ڈبے اٹھائے جائیں اور گھروں میں لا کے سٹاک کر لیے جائیں، جس ملک کے اندر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر سبزیاں اٹھائی جائیں، دالیں اٹھائی جائیں اور گھروں کے اندر ذخیرہ کر لی جائیں، جس ملک کے اندر ڈالر کی بڑھتی قیمت کو دیکھتے ہوئے ڈالر کو اٹھایا جائے، سستے داموں خریدا جائے اور گھر میں رکھ لیا جائے کہ جب مہنگا ہوگا تب بیچ دیا جائے گا، جس ملک کے اندر سونے کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر سونے کو خریدا جائے، دھڑا دھڑ اس کی خریداری ہو اور اسے گھر میں رکھ لیا جائے کہ یہ 2.5 لاکھ تک پہنچے گا تو اس کو بیچ دیا جائے گا، اس ملک کے حکمران آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، قسم اٹھوا لیجئے، آپ کو میاں محمد شہباز شریف سے اچھا کوئی وزیر اعظم نہیں ملے گا۔ آپ قسم اٹھوا لیجئے، آپ کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے نرم دل کوئی شخص نہیں ملے گا۔ آپ تو ایسی قوم ہیں کہ جس کے اوپر ہلاکو خان اور چنگیز خان کو مسلط کیا جانا چاہیے، جو آپ کی کھال کو ادھیڑے، آپ کے اوپر کوڑوں کی برسات کرے اور آپ کی عقل تب ٹھکانے آئے۔ جس ملک کے اندر اپنی آواز کو بلند کرنا ایک جرم قرار پائے اور لوگ صرف دبے لفظوں ہی حکومت پر تنقید کرتے رہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ملک کے حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان میں منی بجٹ آئے گا، 200 سے 600 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کا نفاذ آپ کے اوپر ہو جائے گا۔ آپ اسی لائق ہیں۔ آپ چپ کر کے بیٹھیے، احتجاج ہو تو اس میں جانا تک گوارا نہ کیجیے، آواز بلند کرنی ہو تو دل کے اندر گالیاں نکالیے۔ آپ کے باہر سے حکمران آپ کے آقا آئیں تو آپ ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے سڑکوں پر موجود ہوں، تو آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ کو عوام کی درد کا کچھ احساس ہے، اگر آپ کچھ ضمیر رکھتے ہیں تو اس ولاگ کو آگے سنیے گا، بصورت دیگر اپنے ضروری کاموں کی وجہ سے اس پہ وقت ضائع مت کیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کر دیا گیا، لیکن 35 روپے اضافہ کرتے وقت ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ایک نئی منطق بھی بیان کر گئے۔ منطق کیا ہے اس کو ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کو شارٹ فال کرنے کے حوالے سے جو لوگوں نے قیاس آرائیاں کر رکھی تھیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ہم فی الفار پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ پیٹرول کی جو ترسیل ہے اسے آسانی سے ممکن بنایا جا سکے۔ ملک کا وزیر خزانہ، ملک کا حکمران بیٹھا یہ کہے کہ ملک کے اندر جو مافیا ہے، اس مافیے نے پیٹرول کو ذخیرہ کر رکھا ہے اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ ہمیں آج ہی سے ڈالنا ہوگا تاکہ پیٹرول کی ترسیل کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ حکمران بے بس ہیں۔ ہمارے یہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے ابھی تو مجھے ڈنڈا گھمانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ابھی تو صرف میرا نام چلا ہے اور ڈالر کی قیمت نیچے آ چکی ہے۔ اسی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا یہ کہنا تھا کہ کارٹلائزیشن کی وجہ سے ڈالر کی قیمت کو بلند رکھا گیا ہے۔ آج اسی حکومت کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہتری کے لیے ڈالر کے اوپر سے کیپ کو ختم کرنا ہوگا، جس سے پاکستان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ IMF کو یقین دہانیاں کروائی جا چکی ہیں، انہی یقین دہانیوں کے تناظر میں پاکستان کے اوپر مزید معاشی بم پھینکا جائے گا اور عوام کی زندگی کو اجیرن بنایا جائے گا۔ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ 2 ارب ڈالر آپ نے ڈالر کی قیمت انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں مختلف ہونے کی وجہ سے کس کو فائدہ پہنچایا؟ اس 3 ماہ کے عرصے کے دوران کتنے لوگوں نے پیسہ بنایا؟ اور آپ نے درآمدات پر پابندی لگا کے ایکسپورٹ کو کم کر کے تقریباً 2 ارب ڈالر پاکستان کا نقصان کیا۔ اب آپ IMF کے سامنے جھولی پھیلانے کے تناظر میں ان سے حصول کس بات کا چاہتے ہیں؟ 1.2 ارب ڈالر کا۔ مجموعی طور کے اوپر آپ نے 4 ارب ڈالر کا نقصان کیا، جس نقصان سے آپ پاکستان کو بچا سکتے تھے، پاکستان کو بہتری کے سمت میں گامزن کر سکتے تھے۔ افسوس تو یہ ہے
کہ باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور استقبال کے تناظر میں وہی وزیر خزانہ صاحب جو عوام پہ معاشی بم گرانا چاہتے ہیں انہیں مٹھائیاں کھلائی جاتی ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب ان کو تھپکی دیتے ہیں۔ پاکستان کی معاشی ابتری اس حالت تک پہنچ چکی ہے کہ ہم کشکول اٹھاتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم خود بیان کرتے ہیں کہ میرا سر شرم سے جھکا ہوا تھا، میں یو اے ای کے صدر کے سامنے موجود تھا، میں بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے ہمت بڑھائی اور اپنے اس بھائی سے کہا کہ ہمیں $1 ارب اور دے دیں۔ جب آپ نے ہمت بڑھائی لی ہے تو وزیر اعظم صاحب آپ کچھ ہمت تھوڑی سی اور بڑھائی، اپنے صاحبزادے سلیمان شہباز کو کہیے کہ بیرون ملک ان کی جو جائیداد پڑی ہوئی ہے، پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے، وہ جائیداد پاکستان بیچ کے پاکستان میں ڈالر منتقل کر دیں۔ آپ نے ہمت بڑھائی ہی ہے تو آپ ہمت بڑھائیے، اپنے بڑے بھائی سے استدعا کیجئے کہ وہ اور ان کے صاحبزادوں کی بیرون ملک جو جائیدادیں ہیں ان کو فروخت کریں۔ پاکستان مشکلات کا شکار ہے، آپ پاکستان کے مائی باپ ہیں، آپ پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں، آپ پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائیے، آپ بھی اپنے اوپر کچھ بوجھ برداشت کیجئے، ڈالر پاکستان میں منتقل کیجئے تاکہ پاکستانیوں کی قسمت کچھ سنور سکے۔ آپ نے ہمت بڑھائی ہے تو ہمت پھر سے بڑھائیے، اسحاق ڈار صاحب سے بھی تھوڑی سی التجا کر لیجئے۔ آپ نے ہمت کو بڑھایا ہے تو اپنے سب سے مضبوط اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کے سامنے بھی درخواست کر لیجئے کہ انہوں نے بیرون ملک اپنی جتنی جائیدادیں رکھی ہیں ان کو بیچ ڈالیے، لندن کے اندر جتنی جائیدادیں ہیں ان کو بیچ ڈالیے، دیگر یورپین کنٹریز کے اندر جتنی جائیدادیں ہیں ان کو بیچ ڈالیے، دبئی کے اندر آپ کا جو بلاول ہاؤس ہے اس کو بیچ ڈالیے۔ مشکل وقت ہے، پاکستان کو مشکل سے نکالنے کے لیے اپنی کچھ کاوش پیش کیجئے، ڈالرز پاکستان میں منتقل کیجئے تاکہ ہمیں یہ کشکول نہ اٹھانا پڑے۔ آپ کے گھر بڑے سے بڑے ہوتے رہیں، آپ کے بینک بیلنس میں روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہوتا رہے، اور آپ اٹھیں اور عوام کو یہ کہہ دیں کہ مشکل وقت ہے، ہم پہ یقین رکھیے، ہم ملک کو بہتری کی جانب گامزن کر دیں گے۔ مریم نواز صاحبہ، مجھے وہ دن یاد ہے کہ گڑی شاؤ میں آپ کا جلسہ تھا، پاکستان تحریک انصاف کا دور حکومت تھا، ضمنی انتخابات تھے، اور آپ نے ضمنی انتخابات کی الیکشن کمپین کے سلسلے میں جلسے سے خطاب کیا۔ آپ نے اس وقت الفاظ دہرائے تھے، آپ یہ کہتی تھیں کہ اگر نواز شریف کو یہ لگے کہ آئی ایم ایف کے سامنے اسے سر جھکانا پڑے گا، اگر آئی ایم ایف کی غلامی کر کے پاکستان کے اوپر عذاب کو مسلط کرنا پڑے گا، اگر عوام کے اوپر پیٹرول کی مہنگائی کو مسلط کرنا پڑے گا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا، تو نواز شریف مر جانا قبول کرے گا، آئی ایم ایف کی غلامی قبول نہیں کرے گا۔ مریم نواز صاحبہ، جولائی 2022 میں جب آپ کی حکومت بن چکی تھی تو اس وقت آپ کا یہ بیان تھا کہ میاں محمد نواز شریف کو آپ لوگوں کا ادراک ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کتنی مشکل آن پڑی ہے، لیکن مجبوری ہے، ہم اسی مجبوری کے تناظر میں آپ کے اوپر تھوڑا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمت سستی ہوئی تو اس کا تمام تر ریلیف عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ، آپ کے یہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں آ کے دعوے کچھ اور کر رہے تھے، لیکن کل آپ کی آمد ہونا تھی۔ آپ کی آمد کے موقع سے ایک دن پہلے جب یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ اوگرا نے سمری بھجوا دی ہے، آپ کی آمد سے ایک دن پہلے جب ملک کے مختلف شہروں کے اندر پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول کی ترسیل کو روک ڈالا تھا، تب پیٹرول کی قیمت کو نہیں بڑھایا گیا تھا، تب کارٹلائزیشن کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا تھا، تب آپ کی آمد کے موقع پر آپ کے استقبال کی تیاریاں جاری تھیں۔ آپ کی آمد ہوئی، استقبال ہوا، آپ نے نئے دعوے، نئے نعرے لگائے، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، اور پھر رات کی تاریکی میں پیٹرول کی قیمت کو بڑھا دیا گیا کہ ہمیں فی الفور بڑھانا پڑے گا تاکہ پیٹرول کی ترسیل کو ممکن بنایا جا سکے۔ کیا یہ ہے ریاست؟ کیا یہ ہے ریاست کی رٹ؟ کیا یہ ہے آئین پاکستان کا مقدم ہونا؟ کیا یہ ہے آپ کا برسر اقتدار بیٹھ کے حکم ناموں کو جاری کرنا کہ پاکستان میں مافیا ہے اور ہم اس مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ کیا اس طریقے سے پاکستان کو چلایا جائے گا؟ پاکستان میں بہتری کے امکانات روشن کس طریقے سے کریں گے؟ کوئی ایک فارمولا آپ کے پاس ہے؟ یہ ایک لمبی اور طویل فہرست ہے جو آپ کہتی تھیں کہ اسٹیٹ بینک کو گروی نہیں رکھا جائے گا۔ اس عمران خان نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا، تو آج اسی اسٹیٹ بینک کو آپ نے گروی رکھا ہے، آپ نے اس کے اختیارات کو ختم کیا ہے۔
ڈالر کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک اب انٹروین نہیں کر سکتا. ڈالر کی کیپ کو ہٹایا گیا. فری فلوٹنگ کے فارمولے پر عمل درآمد آپ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ڈالر 275 روپے میں بھی نہیں مل پا رہا. ڈالر کی قیمت کہاں پہ جا کے رکے گی؟ سمپل فارمولا ہے کہ جب انٹر بینک کے ریٹ کے مطابق آپ کو بینک ڈالر کی ترسیل کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ یہ ڈالر کی اصل قیمت ہے. ابھی بھی 262 کے اوپر بھی ڈالر کی ترسیل ممکن نہیں ہو رہی. یہ بنیادی وجہ ہے. پاکستان میں ڈالر بڑھ جائے گا. میں نے آج سے 3 دن پہلے جب یہ بات کی تھی کہ پیٹرول 250 روپے کا ہو جائے گا تو بیشتر لوگ یہ کہتے تھے آپ کون سا معیشت دان ہے، آپ روز بیٹھ کے راگ الاپتے ہیں، آپ پاکستان کو معاشی تباہی تک پہنچائیں گے، آپ نے اپنی باتوں کے ذریعے ہی پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، آپ کو اس بات کا کیا ادراک؟ ہمیں علم نجوم نہیں آتا. ہمیں پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے اشارے دکھائی دیتے ہیں. انہی اشاروں کے پیش نظر میں نے یہ بات کی تھی کہ پیٹرول 250 پہ جائے گا. آج میں پھر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت میں 250 سے زائد کا اضافہ ہوگا. ڈالر کی ابھی جو قیمت ہے اس سے اوپر ڈالر جائے گا. آپ اب یہ کہتے ہیں کہ عالمی منڈی کے حساب سے ہمیں پیٹرول کی قیمت کو ممکن بنانا ہوتا ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ عالمی منڈی میں جب 72 ڈالر فی بیرل پر قیمت تھی تو آپ نے کس حد تک پیٹرول کی قیمت کو کم کر دیا تھا؟ آپ اس وقت لیوی بڑھاتے جا رہے تھے اور اب آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے پیش نظر ڈالر کی قیمت کو بھی بلند کیا، پیٹرول کی قیمت کو بھی بلند کیا. لکھ کے رکھ لیجئے کہ سونے کی قیمت بھی بلند ہو جائے گی. آج ہی کے دن تمام پاکستان کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. جتنے بھی سفری اخراجات ہیں اس میں اضافہ ہو چکا ہے. 15% کا اضافہ ہوا. یہ 15% کا اضافہ اگلے 15 دن کے بعد بھی ہوگا. ہوائی سفر کے اخراجات میں، ٹرین سفر کے اخراجات میں اور اس کے علاوہ بس کے اخراجات میں اضافہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ روٹی کی قیمت میں اضافہ ہوگا. آٹا تاریخ کی بلند ترین سطح پہ اس کی قیمت پہنچ جائے گی. اشیاء خورنوش کی قیمتیں آپ کے لیے ہوش ربا ہو جائیں گی. آپ پھر قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے، آٹے کے حصول کے لیے کھڑے ہوں گے. آپ کے لیے ضلالت یہ ہوگی کہ ایک تھیلے کو خریدنے کے لیے آپ کو اپنا نام رجسٹر کروانا پڑے گا. ہاتھوں میں پیسہ تھمائے قطار کے اندر آٹے کے حصول کا انتظار کرتے ہوئے آپ کھڑے ہوں گے. آپ سے نام دریافت کیا جائے گا، شناختی کارڈ کو ہاتھ میں پکڑا جائے گا اور پھر اس کا نمبر درج کیا جائے گا اور آپ کو اس بات کا احساس دلوایا جائے گا کہ آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے باسی ہیں، وہ تیسری دنیا کے باسی جو آزاد فضا میں سانس نہیں لے سکتے. آپ کی فضاؤں کے اوپر، آپ کی سانسوں کے اوپر پہرا لگایا جائے گا اور زندگی اس حد تک اجیرن بنا دی جائے گی. آپ ابھی سری لنکا کو روتے ہیں. آپ کو تیسری دنیا کے قحط زدہ ماروں کا احساس نہیں ہے. وہ قحط زدگی آپ کے اوپر جب مسلط ہوگی تو تب آپ کو ادراک ہوگا کہ پاکستان کس نہج تک پہنچ چکا ہے. جب آپ کو گھر کا کرایہ دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جب آپ کے گھروں کے باہر سے بجلی کے میٹر اکھاڑ لیے جائیں گے، جب آپ گیس کے بل ادا کرنے کی سکت نہیں رکھ پائیں گے، جب اشیاء خورنوش کی خریداری آپ کی جیب پر بھاری پڑے گی اور آپ کو جب یہ دکھائی دے گا کہ میرے ہمسائے کے گھر میں 2 وقت کی روٹی پڑ رہی ہے، آپ اس کا گریبان نوچنے پہنچ جائیں گے. پاکستان میں بہتری کے آثار بلند ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. ابھی بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. وقت کون سا ہے کسی کو معلوم نہیں. پاکستان کے معاشی حالات کس نہج تک پہنچیں گے سب کو معلوم ہے، سب کو مستقبل دکھائی دے رہا ہے. لیکن پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ ایسا تبدیل ہوا ہے کہ لوگوں کو پہلے سیاست کا مستقبل دکھائی دیتا تھا، اب معیشت کا مستقبل دکھائی دے رہا ہے. اور سیاست ایسی بند گلی میں پہنچ چکی ہے کہ جہاں سے اس کا راستہ کوئی دکھائی نہیں دیتا. نہیں پتا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کب ہوں گے، نہیں معلوم کہ کلی طور پہ انتخابات کی طرف کب جائیں گے، نہیں معلوم کہ میثاق معیشت ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں معلوم کہ پاکستان تحریک انصاف یا دیگر سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے ایک میز پر بیٹھیں گی یا نہیں بیٹھیں گی. اب تو باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ 2 سال کے ایک سیٹ اپ کو لایا جائے گا، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا نام تبدیل کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ تجربہ کار آ رہے ہیں. 2 سالوں کے سیٹ اپ کے بعد پھر انتخابات کی فضا کو بحال کیا جائے گا. آئین پاکستان کی جو کتاب ہے اسے بند کر دیجئے، نیا آئین درج کیجئے اور اس نئے آئین کو درج کرنے کے حوالے سے اپنے جتنے شتر بے مہار ہیں ان کی فوج بلائیے، ان کے ہاتھوں میں کاغذ تھمائیے، شاہی فرمان جاری کیجئے کہ جو آج اس زبان سے نکلے گا وہی آئین پاکستان ہوگا.
आईने पाकिस्तान की रोशनी में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, वो नहीं होते दिखाई दे रहे। आईने पाकिस्तान की रोशनी में आपको बुनियादी इंसानी हुकूक फराहम करने हैं, आप नहीं फराहम कर रहे। आईने पाकिस्तान की रोशनी में आपको मुल्क को बेहतरी की तरफ गामजन करना है, आप नहीं कर रहे। आईने पाकिस्तान की रोशनी में आपने जमहूरियत को फरोग देना है, आप नहीं दे रहे। पाकिस्तान के अंदर कार्टेलाइजेशन को मजीद परवान चढ़ाया जाएगा, कब्जा माफिया को पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत किया जाएगा, जबानों को चुप करवाने के लिए इकदामात किए जाएंगे। एक बेहतरीन हल है, हाथों को कटवा दीजिए ताकि कोई तहरीर को दर्ज ना कर सके। आंखों में सीसा गड़वा दीजिए ताकि ये हकाइक को ना देख सकें। कानों को बंद करवा दीजिए ताकि ये कुछ सुनाई ना दे सकें। जबानों को कटवा दीजिए ताकि कुछ बोला ना जा सके। फिर हुकूमत कीजिए जिस तरीके से करना चाहें, जितना जुल्म इस अवाम के ऊपर मुसल्लत करना चाहें। ये इस अवाम का हक है कि इसके ऊपर इतना ही जुल्म मुसल्लत किया जाए जितना ये बर्दाश्त करें। अवाम अभी बर्दाश्त कर रही है, करते रहें। आपको ये हुक्मरान मुबारक हों। जब आप अपने हक की आवाज उठाने के लिए मैदान में निकलेंगे तो हो सकता है हुक्मरान तब्दील हो जाएं, लेकिन आपके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं तो हुक्मरानों के ज़मीर कहां से जिंदा होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।